صاحبو، علامہ اقبال کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک تو ان کا جملہ ہے نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ اور ان کا ایک نثری جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ اقبال کہتا ہے کہ مغرب کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے، اور مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائے۔ مغرب اگر پیچھے پلٹے گا تو سوائے اندھیروں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر مسلمان پیچھے پلٹے گا تو مدینہ وحی کے نور سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے وہ اگر آگے جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، وہ پیچھے دیکھیں سوائے تاریکیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے اندھیروں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا، مدینے کی گلیوں میں علم کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جب شارلمان اور اس کے لارڈ ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے تو اس وقت ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ آپ پڑھیں اپنی تاریخ، کتنی روشن تاریخ ہے تمہاری، کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہو، کیوں گر گئے ہو ان لوگوں کے قدموں میں جو زندگی کا سلیقہ نہیں جانتے، کیوں ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو جو مسلمانوں کے تلوے چاٹتے رہے ہیں، کیوں ان سے زندگی کی خیرات مانگتے ہو جنہیں اصول زندگی سے شناسائی نہیں تھی، جنہیں استنجا تک مسلمانوں نے سکھایا۔ آپ پڑھیں تاریخ اندلس کی، آپ قرطبہ کی تاریخ پڑھیں، 1400 ستونوں پر مشتمل اس مسجد قرطبہ کی، اور وہاں پھیلی ہوئی یونیورسٹیوں اور وہاں کے کالجوں اور مدارس کی تاریخ پڑھیں۔ یہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حروف تہجی کو بھی نہیں جانتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ زمانے کو علم اور فلسفے کی روشنی اور جو ہے وہ کائنات کو اجالے اور روشنیاں دے رہے تھے۔ کائنات کو جتنی بھی روشنی دی ہے محمد عربی کے غلاموں نے۔ اقبال کہتا ہے اے گلستان اندلس ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا۔ وہ عبد الرحمن الاول کا بویا ہوا درخت جس کو عبد الرحمن الداخل بھی کہتے ہیں، جس کو اقبال صحرائے عرب کی حور کہتا ہے، تو وہ کیا ہمارا خوبصورت ماضی تھا اور کتنی روشن ہماری وہ تاریخ ہے جس کو آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم پیچھے جاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے روشنی ہے، تمہارے پیچھے اجالے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو میں نے اگلے جمعۃ المبارک کو کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ گوری چمڑی والوں کو پتھر کے زمانے سے نامونوسیت ہوگی، ہماری زندگی کا سارا حسن تو اس پتھر والے زمانے میں ہے۔ میں نے کہا لے جاؤ ہمیں اس پتھر والے زمانے میں، اس زمانے میں سانس گھٹ رہا ہے ہمارا، جب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جب ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بے حیائی بدکاری کا طوفان بدتمیزی ہے۔ ہم اکتا گئے ہیں اس دور سے، کوئی لے جائے ہمیں اس دور میں، اس پتھر والے دور میں لے جائے جب کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زندگی کا درس دیا کرتے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں، ہمیں پہنچا دے اس زمانے میں جب حضور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بلال حبشی اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کو زندگی کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب چھت کچی تھی اور ٹپکتی تھی اور حضور کی داڑھی پہ قطرے گرتے تھے اور صحابہ دیکھ کے محبت کے جذبات میں آ جاتے تھے۔ لے جاؤ اس دور میں جب مسجدیں کچی تھی مگر ایمان پکے تھے۔ ہمیں لے جاؤ اس دور میں جب مدینے میں بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ جگالی کر رہے تھے اور حضور زمانے کو زندگی کی خیرات بانٹ رہے تھے، اور زمانے میں اتنے حسین لوگ پرورش پا رہے تھے کہ کوئی سلمان تھا، کوئی ابو ذر تھا، کوئی بلال تھا، کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا۔ ہم تو اکتا گئے ہیں اس دور سے، ہمیں لے جاؤ، تمہارے لیے اس دور میں کوئی نامونوسیت ہوگی، ہماری زندگی کے سارے اجالے تو اسی دور میں پڑے ہوئے، تو ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ حسن ہے، اور ہم تو تلاش کرتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے پیچھے کی طرف دوڑ ہے زمانے، اور مجھے لے جاؤ اس چوکھٹ پہ اور اس دربار میں لے جا جب یتیموں کے سروں پہ محبت سے ہاتھ پھیرا جا رہا تھا، اس دور میں لے جا جب یتیم بچیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جا رہا تھا، اس دور میں لے جا جب 9 سال کا محمد عربی
یتیموں اور بیواؤں کے سہارے اور آسرے بنے ہوئے تھا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ لے جاؤ ہمیں اس دور میں، تمہارے لیے وہ دور غیر مانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا تو سارا حسن اسی دور میں ہے۔ تو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مغرب کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے، پیچھے سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائے۔ اس لیے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی تہذیب کو دیکھنے کی؟ کسی کو دیکھ کے کبھی ٹیس جا رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کے کبھی ان کا انداز معاشرت اختیار کر رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کبھی ہیٹ پہن رہے ہو، کسی کو دیکھ کر کبھی اپنا منہ چھیل رہے ہو؟ بھول گئے ہو اس زمانے کو؟ تمہیں ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تیجان العرب امامے کی ضرورت ہے۔ تم آؤ اس دور کے اندر جب انسانیت حسین تھی، جب انسانیت روشن تھی، جب انسانیت کے سر پہ وقار کی چادر تھی۔ میری مائیں، میری بہنیں، یہ بھی سن لیں، یہ مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو چار دیواری کی رونق ہے۔ تو اگر سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ تو اگر جو ہے وہ گھر میں محدود ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں لگ جائے تو تیری آغوش میں حسین ابن علی جیسے بچے پرورش پایا کریں گے۔ تو نہ دانی کے کراتے سوزے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا۔ پیچھے چل، پیچھے کی طرف، تیرا سارا حسن، تیری ساری زندگی اس زمانے کی طرف ہے۔ ہمیں کسی سے زندگی کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آقا نے ایک ایک چیز ہمارے لیے روشن کر کے واضح کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی کی غلامی میں اور کسی کی ریس میں اپنی زندگی گزارنے کا تکلف کرنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مت تکلف کریں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو سادگی میں لے جائیں جو سادگی ہمارے آقا نے بتائی ہے، اور اپنی زندگی کو اس نمونے کے اسوہ پہ لے جاؤ کہ جس کے بارے میرے رب نے کہا ہے کہ اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو میرے محمد کی زندگی کو دیکھ لو۔ آؤ اب اس سمت پلٹیں۔ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو جب اونٹ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے اور جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کے حوالے سے اگر بات ہو تو اللہ اس کو بھی گوارا نہ کرے، تو اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غلیظ گالیاں دینے والے حقیقت رائے نامی اس بدماش کی یاد میں منعقد کی جانے والی بسنت کی تقریب کو مسلمان اپنے کلچر کا حصہ قرار دے دیں اور اس کو رسم بہاراں کا نام دے دیں، اور اس کو جو ہے وہ موسم بہاراں کا نام دے دیں۔ صاحبو، اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیں تو کیا اس کی ماہیت بدل جائے گی؟ یہ اس بدماش شخص کی یادگار ہے جس کو سر زکریا خان نے جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کی پاداش میں لاہور کے اندر قتل کیا تھا، اور پھر اس کی یاد میں 1 سال کے بعد اس کی برسی کے موقع پر ہندوؤں نے یہ کنچیاں اڑائی تھی، یہ پتنگ اڑائی تھی۔ آج ہم اس بسنت کی تقریب کو اپنے معاشرے کی تہذیب کا جزو لا ینفک سمجھتے ہیں، اور پیلے لباس پہن کے بچیاں اور بچے، لڑکیاں اور لڑکے چھتوں کے اوپر شرابیں پی کے ناچ رہے ہیں۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے؟ سوچیں ہم کس نبی کے غلام ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، اور محشر کے اندر موجود لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ تو جو اس خاتون جنت کو گالیاں دے تو اس کی جو یاد منائے، چلو ذہن میں نہ صحیح، جب بتا دیا جائے کہ جناب یہ اس کی یاد ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان رسوم کو اور اس کلچر کو، اس طرح کی تہذیب کو اپنانے سے روکا ہے۔ تمہاری تہذیب کسی علاقے سے نہیں پھوٹتی، یہ جملے غور کر کے سنیے گا۔ تمہاری تہذیب کسی مشرق یا کسی مغرب کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب کسی جغرافیہ کی پابند نہیں ہے، تمہاری تہذیب
کسی علاقے کی ہواؤں، فضاؤں اور موسموں کی محتاج نہیں ہے. تمہاری تہذیب کسی قوم کی اداؤں سے نہیں پھوٹتی، محمد عربی کی اداؤں سے پھوٹتی ہے. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول کی. تو نے وہاں سے تہذیب کا درس لینا ہے، تم نے وہاں سے زندگی لینی ہے، تم نے وہاں سے روشنی لینی ہے. آج میرے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ ہم سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں، صرف کلمہ ہی رہ گیا. لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے، قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا. اور آگے فرمایا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. یہ جملہ اگر تلخ نہ ہو تو مشاہدہ کرنے کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غور کروں، آپ غور کریں. جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے؟ اور اپنی زندگی کا تانا بانا بنے اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی. ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں. شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس، باقی سب کچھ ہم خیروں کا لیا ہوا. یہ خاندانی رسم ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا. صرف ایک نکاح رہ گیا. اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی 5 دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چند لمحوں کے لیے مولوی کا اور سب کچھ ڈھول ڈھمکے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی. یہ چند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو؟ تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ پڑھا لو اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بھی نہ برداشت کرو اور جو چاہو تم کرو، آوارہ ہو جاؤ. رسم حنا کے نام سے کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے رسم حنا کے نام سے کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے، ہاتھوں میں ڈھولک ہے اور تھالیوں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے بدقسمت باپ بھی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ میری باتیں تلخ تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں. میں کس معاشرے کا رونا روں، کس دور کی بات کروں جب لاہور کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے. کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ کہا کہ نظر نہ لگ جائے، ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے. تو کہا تجھے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی ہے. یہ دور آ گیا ہے، یہ دور آ گیا ہے. اپنی حفاظت کر لو، دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو. جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. تو نے اس زندگی سے روشنی لینی ہے، اس زندگی سے اجالے لینے ہیں. وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے، یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو چھڑا دیں گے. نہ لگ لوگوں کے پیچھے، محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے، یہی تیری زندگی کا حسن ہے. یہ رسم حنا کی بدتمیزی، اللہ یاس باللہ، میں کیا کہوں، کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہیں، اب میں اس قوم کا کیا رونا رہا ہوں، میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آقا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج کہاں اسلام کو ڈھونڈے؟ اسلام تو غریب الوطن ہو گیا ہے. اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے. ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں، ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہو. سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے. میں نہیں کہتا نہ راضی کرو، ماما جی آنے چاہیے. سل من قطع کا وات من حرم کا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، ان کو منا لو. پھپھی جان کو منا لو، نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا.
میں کہتا ہوں مناؤ، ہاتھ جوڑ کے مناؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن چچا کو منا رہے ہو، ماموں کو منا رہے ہو، پھپھی کو منا رہے ہو، کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لیں، کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لیں۔ اس وقت کہتے جی کیا کریں، منڈا نہیں مانتا، کیا کریں جی بس دور ہی ایسا آ گیا ہے، کڑیاں ہی اب نہیں مانتی۔ ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول پاک کے دین سے بغاوت سکھاتے ہیں؟ یہ منڈے کام نہیں آئیں گے، یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی، قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت کام آئے گی۔ اللہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق کے تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر میں عالمی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک ایک عافیہ صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس۔ قوم کی بیٹیاں رو رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائیں نہیں بنا جاتا، ہمیں چھڑا لو۔ وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی ہے اور رو رہی ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی۔ کہاں گیا محمد بن قاسم، کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا شہاب الدین غوری؟ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت کی کیا حالت ہوئی ہے؟ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں تڑپتے سسکتے بلکتے اور زندگی ہارتے لوگوں کا کسی کو خیال ہے؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے؟ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، بوسینیا، چچینیا، صومالیہ، آپ دیکھیں تو صحیح، ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی۔ تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع، زندگی جیون بنی ہوئی ہے، زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے، ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جائے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ تیری امت کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب خون بہہ جاتا ہے تو پیٹرول پھیپھڑوں میں بھرا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ لاش تڑپتی ہے، رقص بسمل کے تماشے کرتی، امریکی گنڈے اس کو ٹھڈے مارتے ہیں اور کسی کی حس بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، خونخوار کتوں کے آگے، اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز، یہ بدماش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساتھ۔ کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، کس کس کا رونا روں، کس کس کی بات کروں۔ وہ کیا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، پمپا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رس رہا ہے۔ جس سمت بھی جاؤں لاشیں ہی بکھرے نظر آتے ہیں، جس سمت بھی جاؤں دکھوں کی داستان ہی نظر آتی ہے، اور ہم ہیں دیوانے ہو گئے۔ مغرب جہاں سے واپسی کی راہیں تلاش کر رہا ہے، اور ان کے دانشمند سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اولڈ پیپل ہوم کے اندر جو ہے وہ بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ ڈرلی کے ایک اخبار کے اندر ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کروڑ ارب پتی انگریز کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے، اور آدھی جائیداد اس میرے کتے کو دے دی جائے جو مرتے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی اس وقت میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس خاندانی سسٹم کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں، ہم اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں، ہم اس تعفن زدہ گٹر میں گرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ عجیب ہماری حالت ہو گئی ہے۔
آج کوئی شخص اسلامی معاشرے میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے۔ اتنی دیر تک فیصلہ رشتے کا نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے۔ جا کے مرد دیکھو کہ بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے۔ سال کے بعد ایک دن آ گیا مدر ڈے یا فادر ڈے، پھول لے کر چلے گئے سال کے بعد۔ اور میاں ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز ٹیچر ڈے ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہماری قوم بھی جو ہے وہ کہتی ہے مجھے میسج بھیجے کہ آج فادر ڈے ہے۔ میں کہ تمہارا فادر ڈے آج ہوگا، میرا تو روز ہوتا ہے۔ 2003 کے اندر گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپس پلٹا، والد صاحب بیمار ہو گئے۔ 6 سال مجھے کتنے لوگوں نے کہا، 3 لوگوں نے میرے سے دھکے سے پاسپورٹ لے لیا اور 3 مرتبہ جمع کرایا۔ میں نے کہا نہیں ویزا لگے گا، کیونکہ میرا حج تو روز گھر میں ہوتا ہے۔ اور جب والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال اور اس مرتبہ بھیجا تو جو ہے وہ ویزا لگ گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ۔ ماں باپ ان کو روز دیکھو، روز حج ہے، بلکہ حضور فرمایا محبت کی نظر سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، کہا 2 حجوں کا ثواب۔ پھر عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کہا اللہ بہت بڑا ہے۔ مطلب کیا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا نہیں تھکے گا۔ ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے۔ تم کس تہذیب کے پیچھے لگے ہو جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے ماں کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے باپ کے لیے، جنہوں نے 365 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہوا ہے استاد کے لیے۔ یہاں تو بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کے قدم چوم کے نکلتا ہے، اور وہ اگر ماں کو ملنا بھول جائے یا باپ کو ملنا بھول جائے تو اس کا سارا دن بے چین رہتا ہے اور گھر پلٹتا ہی ماں کو سلام کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ دین ہے، تم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے جس تہذیب کے اندر تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تمہیں اشتہارات کی کثرت نے، مغرب نے جو مہم چلائی ہے اس نے دیوانہ کر دیا۔ ذرا جھانک کر کے دیکھو اس گٹر میں وہ کتنے تعفن زدہ ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا، انہیں راستہ نہیں مل رہا، وہ پریشان ہیں ان لاکھوں بچوں سے جن کا باپ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پریشان ہیں ان بیٹیوں سے کہ جو 13 سال کی عمر میں بچہ جنم دے دیتی ہیں، وہ پریشان ہیں اس اپنے دور سے، اور انہیں مجبور ہو کے فیصلہ کرنا پڑا ہم جنس پرستی کا۔ جس معاشرے میں یہ پارلیمنٹ کے اندر گند پاس کیا جائے، کیا تم اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہو اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل معاشرہ قرار دے سکتے ہو؟ لوگ بیرون ملک سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ میں کہتا ہوں انہیں کیا تعریفیں سناتے، وہاں کے گند اور غلاظتوں کا تذکرہ کرو۔ ان کا کیوں نقصان ہو گیا ہماری قوم کا، ساری بھاگی چلی جا رہی ہے۔ صاحبوں اپنی تہذیب کو سیکھو، اپنی زندگی کے پیچھے آؤ اور زندگی کا حسن تلاش کرو، اور زندگی کا حسن تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں جدت۔ اگر عورت لباس پھینک دیتی ہے، دوپٹہ اتار دیتی ہے، تو اس کو جدت نہیں کہیں گے، یہ تو قدامت ہے۔ آپ پڑھیں تاریخ جاہلیت کی، وہ برہنہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ، یہ تو جہالت کی طرف جانا ہے۔ اسلام نے اس کو جو عروج دیا ہے وہ پردہ دیا ہے، حیا کی چادر دی ہے۔ عورت برقعے کو اپنے لیے قید خانہ نہ سمجھے۔ میری بہن یہ تیری آبرو کا پہرا ہے، یہ تیرے حیا کا تیور ہے، تیری چادر تیری آبرو کا پتہ دیتی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے شریف زادی آ رہی ہے، یہ اپنے لیے عزت کا نشان سمجھ۔ آج مرد گھبرایا ہوا ہمارے حجاب سے، اور اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ میاں تم آزادی اظہار کی بات کرتے ہو، جو جون سا لباس پہننا چاہے اس کو پہننے دو، لیکن وہ گھبرا گئے، کھوکھلا ہو گیا ان کا معاشرہ۔ لیکن ہم ہیں، ہماری ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔ آؤ دیکھیں، حضور کی اداؤں کو اپنائیں، حضور کی زندگی کو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کریں۔ آج حال یہ ہے کہ بیساکھی ہوتی ہے تو ہم گھر میں مٹھائی لے کے آتے ہوتے ہیں، یہ مٹھائی ہے بیساکھی کی، ہمارا کیا تعلق ہم سے؟ یہ آپ نے نماز وقت کے اندر چند دن قبل پڑھا، ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوتا اور اس نے کرشن کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ پیلا لباس کرشن کا، وہ کرشن ان کا دیوتا ہے، اور وہ اتنا کمزور دیوتا تھا کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا تو اس کو ہنومان کی مدد لینی پڑی اور پھر جا کے بیوی واپس ملے۔ لیکن بیوی پھر بھی، اس دیوتا کی بیوی پھر بھی اسے تعلق رکھے ہوئے تھی۔ کتنے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور دین ہے، اور تم ان کے پیچھے بھاگ ان کی نقل کرتے پھرتے ہو۔ تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت دین ہے تمہارا، وحی کے نور سے روشن دین ہے تمہارا، محمد کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلا ہوا دین ہے تمہارا۔
یہ دین جو ہے وہ روشنیوں کا ایک منبع و مصدر ہے. زمانے میں اگر روشنی لینی ہے تو آج بھی آئے محمد عربی کی چوکھٹ سے اس کو اجالے ملیں گے. در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاحب آؤ ہم ان رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں اور اپنی زندگی کو حسن دیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی رسم مذہب کے نام پہ اپنائی جائے تو ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں. وہ پیروں کی ٹانگیں دبانے کی صورت میں ہو عورتوں کا، یا گھڑولیاں بھرنا ہو، یا نامحرموں کو مجمع عام میں بلا کے دمالے ڈالنا اور شام کلندر کا نام دینا ہو، یا اس کی کوئی بھی صورت ہو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا انکار کرتے ہیں. جو شریعت کے مزاج سے بات ٹکراتی ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آ جائے، ہم اس کا کبھی بھی اقرار نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار کریں گے. آؤ تمہیں بتاؤں تصوف کیا ہے. لوگوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں ہے. میری مریدی تو تماشا بن گیا ہے. فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طریقت کس کو کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیری مریدی کا اسلوب کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ من کے محاسبے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کی ستھرائی کیسے ہوتی ہے. حضرت داتا صاحب کشف الموجود میں فرماتے ہیں لیست تصوف رسومن ولا علومن. تصوف چند رسموں کا نام نہیں ہے، مختلف رنگوں کے پٹکے پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام تصوف نہیں ہے، محمد عربی کی اداؤں کو ماننے کا نام تصوف ہے. اقبال کہتا ہے فقر قرآن احتساب ہست و بود، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے ربابو مستی و رقص و سرود، فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین. ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے، کربلا کی گرمی میں حسین کی للکار کا نام فقر. بدر و حنین میں خواجہ بدر و حنین کی اداؤں کا نام تصوف اور طریقت ہے. اپنی زندگی کو حضور کے قدموں میں ڈال دینے کا نام طریقت ہے. پتہ نہیں تم نے کہاں سے سیکھا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی جو انسانوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور جو فکر کی بالیدگی دینے کی بجائے فکر کے سوتے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو متحرک اور فعال انسانوں کو بزدل، کمزور اور تعطل کا شکار کر دیتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ کی فکر کا فروغ نہیں کر رہے، وہ افلاطون کی فکر کا فروغ کر رہے. یہ بات تلخ ہوگی لیکن اس کے بغیر کہے میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکتا. حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ، آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کچھ لوگ گھاس کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں. حضرت امام ابو اسحاق اسفرائینی نے لکھا، داتا صاحب کشف الموجود میں لکھتے ہیں، پڑھے تصوف، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے تصوف پڑھا. آپ نے ان کو دیکھ کر کہا آکلۃ الحشیش ہا ہنا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو، نبی کی امت فتنے میں، اس کو فتنے سے کون نکالے گا. آؤ صاحبو ہم عزم کریں. میں نے اس دن کہا تھا جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ یہ درس کوئی رسمی درس نہیں ہے، اور نہ میں اپنے علمی تفوق کو بیان کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہوں. نہ میرا مقصد ووٹ لینا ہے، نہ میرا مقصد نوٹ لینا ہے. اور یہ بات بھی کھل کے کہہ دوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کان. جو بات سیدھی ہے وہ نو کے زبان پہ لے آتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس سے بڑی مقاومتیں ہیں، بڑی مخالفتیں ہیں، نکتہ چینی کی آندیاں ہیں، ناموافق حالات کے جکڑ ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے میں مصطفیٰ کی نظروں میں صدق ہوں. میں نے غلط نہیں کہا، میں نے غلط نہیں کہا، جو کہا دین کی روح کے مطابق کہا. تو صاحبو آؤ ہم عزم کریں اور اٹھیں. ہر شخص آپ میں سے جو ہے وہ میرا نہیں محمد عربی کا سپاہی بنے اور نکلے میدان میں اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں. تو آئیے ہمارے جو ہے وہ قدم بقدم چلیں اور اس راستے کے مسافر بن جائیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.